نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد احل الله البيع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے تجارت کو، بزنس کو، لین دین کو حلال قرار دیا ہے، وحرم الربا، اور ربا کو اللہ رب العزت نے حرام فرمایا ہے. تو اسی ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ آج کا یہ سیشن ہوگا. تو آج کے سیشن میں ہمارے معزز مہمان، اس مہمان کا آپ کو سب سے پہلے تعارف کرانا چاہتا ہوں. ہمارے مہمان انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس میں حفظ کا آغاز کیا اور اس کے بعد ہندوستان واپس آنے کے بعد تمل ناڈو کے ایک چھوٹے سے مدرسے میں اس کی تکمیل فرمائی، اور اس کے بعد ندوۃ العلماء اور دارالعلوم اور مظاہر العلوم جیسے ممتاز علمی اداروں سے علم کا سلسلہ جاری رکھا، اور اس کے بعد انہوں نے 2008 میں مظاہر العلوم سے فراغت حاصل کی، اور اس کے بعد ہمارے مہمان نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی، BCom بالونٹ سے کیا، اور اس کے بعد 2013 میں غازی آباد کے IMT سے MBA کی ڈگری حاصل کی. ہاں، میں اپنے معزز مہمان، انہوں نے اسی سال 2013 میں رہبر کی بنیاد رکھی، اور وہ رہبر میں ایز COO اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں. میں ہمارے مہمان حضرت مولانا حافظ راشد شریف مظہری صاحب دامت برکاتہم کا ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا، آپ کا اس پوڈ کاسٹ میں ہم خیر مقدم کہتے ہیں، اور ہم آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت نکالا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیراً فار ہوسٹنگ می، اینڈ کبھی بھی آپ کی دعوت میں. جزاک اللہ خیر. مولانا، سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو آپ کا سفر رہا ہے، ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے آپ ایک حافظ قرآن ہیں، ایک عالم دین ہیں، اس کے بعد آپ نے دنیائی تعلیم جیسے BCom اور MBA بھی کیا ہے الحمدللہ. تو فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو سے دیٹ یور جرنی از ٹرولی انسپائرنگ فار ایوری باڈی. اور اس کے بعد ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے جو ہے دین اور دنیا، خیر الدنیا والآخرہ، دونوں جہان میں کامیابی حاصل کرے. الحمدللہ بإذن اللہ، اور اللہ کے فضل سے آپ نے دین اور دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کی ہے. اس کا راز کیا ہے؟ واٹ از دا اسٹوری بیہائنڈ دس، اینڈ ہو اینڈ واٹ واز یور بگیسٹ موٹیویشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر ایک ڈسکشن اور ایک پوڈ کاسٹ جو ہے آپ نے آرگنائز کیا، الحمدللہ. اور جہاں تک میری بات ہے تو جیسا آپ نے کہا کہ میری جو ہے ابتدائی عمر امریکہ میں گزرا، میری اسکولنگ وہیں پہ ہوئی، اور محض اللہ کا فضل ہے کہ ویسے ماحول میں بھی اللہ نے مجھے دینی علم سے اور قرآن مجید سے وابستگی رکھا اور ایک تعلق رکھا. ابتدائی سے الحمدللہ بہت سے ایسے اساتذہ مجھے ملے جنہوں نے مجھے انسپائر کیا کہ قرآن کا علم حاصل کرنا ہے اور آگے دین کا علم حاصل کرنا ہے، قرآن کی سمجھ پیدا کرنا ہے. تو یہ اللہ کا محض اللہ کا فضل ہے. اور آپ نے کہا کہ یہ کامیاب سفر ہے، تو اللہ سے یہی امید ہے کہ یہ سفر کامیابی کے ساتھ مکمل ہو. آمین. اور سفر کا کامیابی جو ہے منزل مقصود پہنچنے پر ہی ہوتا ہے. اور تو ہم اللہ سے استقامت بھی مانگتے ہیں، خاتمہ بالخیر مانگتے ہیں. آمین. اور یہ ہے کہ اصل عزت جو ہے وہ آخرت کی عزت ہے. تو جو بھی ہم کرتے ہیں آخرت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، یہی جو ہے مقصد ہے. اور علم دین حاصل کرنے کا اور یعنی آپ نے جو دنیاوی علم کہا کہ BCom اور MBA، اس کو حاصل کرنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ کیسے اس کے ذریعے سے دین کی خدمت ہو. جی، کہ اسلامک فائنانس جو فیلڈ ہے، جب عالمیت مکمل کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہندوستان میں اس کا فقدان ہے. یعنی بہت سے ممالک میں اسلامک فائنانس بہت آگے بڑھا ہوا ہے، اور صرف مسلم ممالک میں نہیں، غیر مسلم ممالک میں بھی بہت سے ممالک میں جو ہے اسلامک بینکس ہیں، اسلامک فائنانس ادارے ہیں، لیکن انڈیا میں اس کا بالکل فقدان محسوس ہوا. تو میں نے اسی لیے سوچا کہ BCom اور MBA اس لیے کروں کہ ایسے ادارے قائم کر سکتے ہیں جو اسلامک فائنانس میں. یعنی آپ کو انڈیا کے اندر سی کمی نظر آئی؟ بالکل بالکل.
اور جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب ایک بہت بڑے نمونہ ہیں ہمارے لیے. انہوں نے علم دین حاصل کرنے کے بعد بہت سے اسلامک بینکس کو یعنی قائم کرنے میں اور اس کے شریعہ بورڈ میں وہ بہت نمایاں رول جو ہے ادا کرتے رہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ انڈیا میں بھی اس طرح کا کام ہونا چاہیے. تو میں نے علم دین حاصل کرنے کے بعد فائنانس کا علم اسی لیے سیکھا کہ اس میں کچھ خدمت انجام دے سکوں. ماشاء اللہ.